پاکستان کے اندر سب آزاد ہیں، کوئی درود و سلام پڑھتا ہے، کوئی نہیں پڑھتا، کوئی نعرہ رسالت لگاتا ہے، کوئی نہیں لگاتا، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے، ہر بندہ آزاد ہے، جیسے چاہے وہ عبادت کرے۔ لیکن میں بات یہ کر رہا ہوں کہ ہمارے اندر انتشار نہیں ہونا چاہیے، اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ 14 اگست آ رہا ہے، جتنے بھی پاکستان کے سرکاری ادارے ہیں، بڑے بڑے ادارے ہیں، وہاں قومی ترانہ چلے گا۔ ہم سب، میں آپ، ہم سب کھڑے ہو کر قومی ترانے کے احترام کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، قومی ترانہ پڑھیں گے، قومی ترانے کے احترام کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، سب پڑھیں گے۔ الحمدللہ ہم تو پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، جیسے ہی صرف 14 اگست نہیں، جہاں بھی قومی ترانہ پڑھا جاتا ہے ہم تو ادب کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے ہیں۔ قومی ترانہ پڑھا جائے گا، کوئی بھی آپ کو اعتراض کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا کہ یہ کیا ہے، قومی ترانہ پڑھا جا رہا ہے، لوگ کھڑے کیوں ہو گئے ہیں، کیوں اعتراض نہیں کریں گے؟ وہ اس لیے اعتراض نہیں کریں گے کہ اگر قومی ترانے پر اعتراض کریں گے کہ یہ قومی ترانے کے لیے کیوں کھڑے ہو گئے ہیں، تو لوگوں کی نظر میں ہم غدار ہو جائیں گے کہ یہ قومی ترانے سے محبت نہیں کرتے۔ اگر پاکستان کی محبت میں آ کر قومی ترانے کے لیے ہم کھڑے ہو سکتے ہیں، اگر قومی ترانے کے لیے کھڑا ہونا جائز ہے، تو پھر حضور کی محبت میں کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنا ناجائز کیسے ہو گیا؟ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں عبادت کے لیے آزادی حاصل ہے کہ ہم کس طرح چاہے عبادت کر سکتے ہیں۔ یاد رکھنا کہ پاکستان ہمارے دل کی دھڑکن ہے، پاکستان ہمارا بازو ہے، پاکستان ہماری آنکھ ہے، پاکستان ہمارا جسم ہے۔ لیکن ملت کے نوجوانوں میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، انسان کی آنکھ تو ہو لیکن آنکھ کے اندر نور نہ ہو تو آنکھ کسی کام کی نہیں۔ بازو ہو لیکن بازو کے اندر طاقت نہ ہو، بازو کسی کام کا نہیں۔ ہمارے کان تو ہوں لیکن کانوں کے اندر سماعت نہ ہو، کانوں سے ہم سن نہ سکتے ہوں تو ہمارے کان کسی کام کے نہیں۔ اسی طرح پاکستان ہو لیکن پاکستان کے اندر شریعت اسلامیہ کا جب تک صحیح معنوں میں نفاذ نہیں ہوگا، پاکستان اس وقت تک صحیح معنوں میں ترقی نہیں کر سکتا۔